اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو زمانے کے امام ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہماری اصلاح کے لیے، صحیح راستے پر چلانے کے لیے، آپ کی کتب ہیں جو ایک بہت وسیع لٹریچر ہے اصلاح کے لیے. اس کو پڑھنا چاہیے اور یہ پاک ہونے کا ذریعہ ہے، کیونکہ یہ قرآن کریم کی تشریح ہے، وضاحتیں ہیں. ابھی چند دن ہوئے مجھے کسی نے لکھا، جرمنی سے خاتون ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں قرآن کریم میں ان کی تلاش میں تھیں، اور انہوں نے جمع کیے ہیں بڑی محنت سے. لیکن جو بات انہوں نے لکھی وہ یہ ہے کہ جن احکامات کو تلاش کرنے کے بعد جب میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب پڑھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے میں قرآن کریم کی تفسیر پڑھ رہی ہوں، اور جب کتب پڑھنے کے بعد قرآن کریم پڑھتی ہوں تو تب مجھے پتہ لگتا ہے کہ اصل احکامات کی اہمیت کیا ہے اور ان کی گہرائی کیا ہے، کیونکہ اس کے بغیر سمجھ نہیں آتے. تو یہ صحبت صادقین کے تعلق میں اس زمانے میں یہ کتب جو مسلم وسلم کے ہمیں مہیا ہوئے ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس کو بھی جماعت کو بہت پڑھنا چاہیے. پھر آپ نے فرمایا کہ در حقیقت یہ گن جو نفس کے جذبات کا ہے اور بد اخلاقی، کبر، ریا وغیرہ صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے، اس پر موت نہیں آتی جب تک اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہو، اور یہ مواد ردیہ جل نہیں سکتے جب تک معرفت کی آگ ان کو نہ جلائے. جس میں یہ معرفت کی آگ پیدا ہو جاتی ہے وہ ان اخلاقی کمزوریوں سے پاک ہونے لگتا ہے، اور ان اخلاقی کمزوریوں سے پاک ہونے لگتا ہے اور بڑا ہو کر بھی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے اور اپنی ہستی کو کچھ حقیقت نہیں پاتا. وہ اس نور اور روشنی کو جو انوار معرفت سے اسے ملتی ہے اپنی کسی قابلیت اور خوبی کا نتیجہ نہیں مانتا، اور نہ اسے اپنے نفس کی طرف منسوب کرتا ہے، بلکہ وہ اسے خدا تعالیٰ ہی کا فضل اور رحم یقین کرتا ہے. اور یہ سب سے زیادہ آگے اس کی تفصیل میں فرمایا کہ انبیاء میں یہ بات ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہر ایک کی اپنی اپنی استعدادوں کے مطابق. فرمایا کہ ایسے لوگ ہیں جو 2 دن نماز پڑھ کر تکبر کرنے لگتے ہیں، اور ایسا ہی روزہ اور حج سے بجائے تزکیے کے ان میں تکبر اور نمود پیدا ہوتی ہے. فرمایا یاد رکھو تکبر شیطان سے آیا ہے اور شیطان بنا دیتا ہے. جب تک انسان اس سے دور نہ ہو یہ قبول حق اور فیضان الوہیت کی راہ میں روک ہو جاتا ہے. کسی طرح سے اب بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے، نہ علم کے لحاظ سے، نہ دولت کے لحاظ سے، نہ وجاہت کے لحاظ سے، نہ ذات اور خاندان اور حسب نسب کی وجہ سے، کیونکہ زیادہ تر انہی باتوں سے یہ تکبر پیدا ہوتا ہے. اور جب تک انسان ان گھمنڈوں سے اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کرے گا اس وقت تک خدا تعالیٰ کے نزدیک برگزیدہ نہیں ہو سکتا، اور وہ معرفت جو جذبات کے مواد ردیہ کو جلا دیتی ہے اس کو عطا نہیں ہوتی، کیونکہ یہ شیطان کا حصہ ہے. اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. شیطان نے بھی تکبر کیا تھا اور آدم سے اپنے آپ کو بہتر سمجھا اور کہہ دیا انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ خدا تعالیٰ کے حضور سے مردود ہو گیا، اور آدم لغزش پر چونکہ اسے معرفت دی گئی تھی اپنی کمزوری کا اعتراف کرنے لگا اور خدا تعالیٰ کے فضل کا وارث ہوا. وہ جانتے تھے کہ خدا تعالیٰ کے فضل کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. بس یہ نقطہ ہے حقیقی تزکیہ نفس کے حصول کا، اور حقیقی مومن اور شیطان کے پیچھے چلنے والوں میں اس سے فرق ظاہر ہوتا ہے کہ شیطان نے تو تکبر کرتے ہوئے انا خیرن کا نعرہ لگایا، اپنی بڑائی کی بات کی، لیکن آدم نے اس نقطے کو سمجھا اس معرفت کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمائی تھی، اور نہایت عاجزی سے یہ دعا کی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں نہ بخشے گا
اور رحم نہ فرمائے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بس یہ دعا ہے جو آج بھی اللہ تعالیٰ کی وسیع مغفرت کو جذب کرنے والی ہے، برائیوں سے بچانے والی اور غلطیوں اور کوتاہیوں سے پردہ پوشی کرنے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہمیں ہمیشہ اپنے نفسوں کا محاسبہ کرتے رہیں، ہر نیک عمل کو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے والے ہوں، تمام قسم کی برائیوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے والے ہوں اور اس کے لیے مسلسل کوشش کرتے رہنے والے ہوں، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی وسیع تر بخشش کے طالب رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر